PAA نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بین الاقوامی مسافروں کے 72 گھنٹے کے قیام کی خبریں بے بنیاد قرار دے دی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے آصف یاسین ملک کی ایکس پر کی گئی پوسٹ کو جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ PAA کے مطابق ملک کے تمام ایئرپورٹس پر آپریشنز معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی آپریشنز معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بین الاقوامی مسافروں کے قیام سے متعلق خبر مکمل طور پر غلط ہے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ خبروں کے صرف بااعتماد ذرائع پر انحصار کریں۔ تحریک انصاف کی آج ڈی چوک میں احتجاج کی فائنل کال۔ راستے بند، علاقے سیل کر دیے گئے، جگہ جگہ رکاوٹوں اور کنٹینرز کی بھرمار۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں متعدد مقامات پر سڑکیں بند ہیں۔ موٹر ویز 8 مقامات پر ٹریفک کے لیے تحکم ثانی بند کر دی گئی۔ متعدد جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ رینجرز، FCA ایلیٹ فورس، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس معطل، بس اڈے بھی بند ہیں۔ حکومت نے مظاہرین سے نپٹنے کے لیے کمر کس لی۔ وفاقی پولیس نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بھاری نفری تعینات۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور FCA اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق صرف سیکیورٹی خدشات والے علاقوں میں موبائل ڈیٹا اور وائی فائی سروس بندش کا تعین کیا جائے گا۔ ملک کے باقی حصوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس چلتی رہے گی۔ راولپنڈی میں چکری کے قریب CTD کی کارروائی ہوئی ہے۔ فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہو گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ سمیت بارودی مواد برآمد ہوا۔ CTD نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ 3 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ ترجمان CTD کے مطابق راولپنڈی میں چکری کے قریب CTD کی کارروائی ہوئی۔ فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ سمیت بارودی مواد برآمد ہوا۔ CTD نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیس کارروائی کی۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا اسرائیلی منصب کو ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان اور غزہ کی صورتحال سے متعلق گفتگو کی گئی۔ پینٹاگون سربراہ کی اسرائیل کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ امریکہ لبنان تنازع کا سفارتی حل چاہتا ہے۔ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی صورتحال کو انسانی بنیادوں پر بہتر بنائے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا اسرائیلی ہم منصب کا ٹیلی فون۔ لبنان اور غزہ کی صورتحال سے متعلق گفتگو۔ پینٹاگون سربراہ کی اسرائیل کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ امریکہ لبنان تنازع کا سفارتی حل چاہتا ہے۔ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی صورتحال کو انسانی بنیادوں پر بہتر بنائے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ وزیر خارجہ یورپی یونین جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک عالمی عدالت کے نتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری کے آئے بائیں شائع نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین کے تمام ممالک کے عالمی عدالت انصاف سے متعلق معاہدے پر دستخط ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کوئی آپشن معاملہ نہیں ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر یورپی یونین کے ممالک واضح موقف اختیار کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ یورپی یونین آپ کو بتائیں کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ وزیر خارجہ یورپی یونین جوزف بوریل کا یہ کہنا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک عالمی عدالت کے نتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری سے آئیں بائیں شائع نہیں کر سکتے۔ روسی حملوں سے 321 یوکرینی بندرگاہوں کی بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی نیوز کانفرنس۔ روسی ڈرون اور میزائل حملوں سے دوسرے ممالک کے 20 تجارتی جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ یوکرین عالمی سطح پر گندم اور مکئی کا بڑا کاشتکار ملک ہے۔ روسی حملے سے قبل بحیرہ اسود کے راستے ہر ماہ تقریباً 6 ملین ٹن اناج برآمد کرتا تھا، لیکن اب پیوٹن اناج کی پیداوار والے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ روسی حملوں سے 321 یوکرینی بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی نیوز کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ روسی ڈرون اور میزائل حملوں سے دوسرے ممالک کے 20 تجارتی جہاز تباہ ہوئے۔ یوکرین عالمی سطح پر گندم اور مکئی کا بڑا کاشتکار ملک ہے۔ برطانیہ میں برڈ طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ بارش، آندھی، برف باری کے باعث ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز بند ہیں۔ ذرائع
مواصلات کا نظام درم برم ہو چکا ہے۔ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں شدید برفباری، زیادہ تر سڑکوں نے برفباری کے باعث سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ برٹ طوفان کے باعث سیلاب کا خطرہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں برٹ طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بارش، آندھی، برفباری کے باعث ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز بند ہیں۔ ذرائع مواصلات کا نظام دھرم برہم۔ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں شدید برفباری۔ فرانس میں بڑھتے ہوئے جنسی تشدد کے خلاف خواتین سراپا احتجاج۔ فرانس کی متعدد شہروں میں 7,000 خواتین کا تشدد کے خلاف مارچ۔ فرانس نیشنل آبزرویٹری رپورٹ کے مطابق فرانس میں ہر تیسرے روز ایک خاتون جنسی تشدد سے موت کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ 2022 میں 3,21,000 خواتین کو جسمانی، جنسی اور نفسیاتی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ 2022 میں 2,17,000 خواتین کا ریپ ہوا یا ان پر جنسی حملے کیے گئے۔ خبر یہ ہے کہ فرانس میں بڑھتے ہوئے جنسی تشدد کے خلاف خواتین سراپا احتجاج ہیں۔ فرانس کے متعدد شہروں میں 7,000 خواتین کا تشدد کے خلاف مارچ۔ فرانس نیشنل آبزرویٹری رپورٹ کے مطابق فرانس میں ہر تیسرے روز ایک خاتون جنسی تشدد سے موت کی بھینٹ چڑھتی ہے۔ اسپین میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بند تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے شہری سراپا احتجاج۔ اسپین میں ہزاروں اساتذہ اور والدین کا بچوں کی تعلیم متاثر ہونے پر ملک گیر احتجاج۔ 13,000 بچوں کی تعلیم متاثر ہونے سے 5,000 اساتذہ والدین کا مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ اساتذہ اور والدین کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جلد تعلیمی اداروں کی بحالی اور مرمت کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اسپین میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بند تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے شہری سراپا احتجاج۔ اسپین میں ہزاروں اساتذہ اور والدین کا بچوں کی تعلیم متاثر ہونے پر ملک گیر احتجاج۔ 13,000 بچوں کی تعلیم متاثر ہونے سے 5,000 اساتذہ اور والدین کا مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کے شمالی غزہ میں اپنے یرغمال شہریوں پر بمباری، ابو عبیدہ ایک خاتون قیدی ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس اور کمال عدوان اسپتال پر حملہ، 9 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 2 روز میں 100 فلسطینی صہیونی جارحیت میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی شمالی غزہ میں اپنے یرغمال شہریوں پر بمباری، ایک خاتون قیدی ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس اور کمال عدوان اسپتال پر حملہ، 9 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 2 روز میں 100 فلسطینی صہیونی جارحیت میں شہید ہوئے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیٹو کے سربراہ مارک کی فلوریڈا میں ملاقات ہوئی ہے۔ مارک روٹے نے الیکشن میں جیت پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی اور یہ کہا کہ ٹرمپ کی قیادت ایک بار پھر ہمارے اتحاد کو مضبوط رکھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گی۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترجمان نیٹو کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے عالمی سلامتی پر بات چیت کی ہے۔ ملاقات میں نیٹو کو درپیش متعدد عالمی سیکیورٹی امور بھی زیر بحث آئے ہیں۔ ترجمان نیٹو کا یہ کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان روس یوکرین جنگ کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوئی۔ واضح رہے کہ ٹرمپ پہلے ہی یوکرین کو بھاری فنڈز دینے پر شکوہ کر چکے ہیں۔